अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है साजिद साहब की वीडियो आई है कि मुझे घर मिल गया सेकंड वाइफ के लिए, बाबर के साथ घर देखने गए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि अल्लाह करे घर ना मिला हो, लेकिन नीचे हमारी प्यारी सी मंजूलता आंटी का कमेंट था कि चलो अच्छा हुआ घर मिल गया। अब जितने भी मतलब ख़र्चा है, अखराजात वगैरह है, वो सब आप अपनी ज़िम्मेदारी पे उठा लें, सितारा से कुछ मत लेना। तो मैं यहाँ पर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दूँगी। वहाँ पर जो है वो इनके जो फ्रेंड है, मैं नाम नहीं ले रही, उनके घर गए और उनको बोला कि वाइफ के बगैर कैसा लग रहा है। तो कहते हैं सुकून है, बड़ा सुकून है। कहते हैं घर मतलब घर में अगर बीवी ना होना तो घर में मतलब शोर वगैरह कम होता है। मजाक कर रहे थे आपस में, लेकिन साजिद साहब जो है वो अपनी दिल की बातें बता रहे थे कि मतलब बीवी जब नहीं होती ना तो इंसान कितना फ्रीडम लाइफ गुजार सकता है और कितना आराम से मतलब रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि इनको घर मिल गया। मैं आज भी कह रही हूँ, ये टाइटल्स बिला वजह नहीं लगते किसी के भी। जब कोई चीज़ हो जाती है ना तब जाकर टाइटल लगता है या बताया जाता है या उससे रिलेटेड कोई बात आपको बताई जाती है। इन्होंने आज अपनी वीडियो में 8 मिनट की वीडियो उन्होंने डाली कि भाई वो घर का जो मालिक मकान था, जो भी था, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे या वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे या वो चाबी नहीं देते, कुछ इस तरह का इशू इन्होंने बताया होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बताया, बस फ़ोन नहीं उठा रहे ये बताया कि फ़ोन नहीं उठा रहे। तो खैर इनकी वीडियो बस वहीं पर एंड हो गई और वहीं पर जो है सारा ख़त्म हो गया। और ये अपने घर वो अपने घर, लेकिन दिखाया नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने घर ढूंढ लिया है। बहुत सारे नीचे ऐसे कमेंट्स गए कि अल्लाह करे उनको घर ना मिले, अल्लाह करे वो यहाँ पर ना आए। लेकिन मैं यहाँ पे साजिद साहब पे हैरान हूँ कि वो इतने ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि कौसर नहीं होगी, पता नहीं कौन सी मतलब अशरफ ज़ादी हो गई कि उसको मतलब लाया जा रहा है और इतनी प्रोटोकॉल के साथ जो घर ढूंढा जा रहा है। और ऐसी क्या चीज़ हुई है जो आपने मतलब सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताई। आपकी जो काम वाम है ना साजिद साहब, ये थोड़े सही नहीं लग रहे, कोई टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। कल मैंने वीडियो में अपनी काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे और उन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग एग्री कर रहे थे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे साजिद साहब जो है वो दिमाग की गेम खेल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, दो बीवियाँ हैं तो दो बीवियों के साथ यही होगा, मतलब वो दिमाग से ही चलेंगे ना, दिल से तो नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर वो दिल से चलेंगे तो किसी एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिमाग से चल रहे हैं, दोनों के साथ सेट करके रहना है। लेकिन आप लोगों के पीछे क्या ऐसे मामलात हुए, कौन सी ऐसी डील्स हुई हैं जो कि किसी को पता नहीं है। और बहुत सारे लोग इस बात पर गुस्सा भी हो रहे हैं कि कौसर को लाया क्यों जा रहा है। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूं कि जिस स्पीड से आप लोगों ने उसको गांव भेजा था, आपने भेजा था, मैं किसी और का नाम नहीं ले रही, आपने, सिर्फ आपने उसका सामान लेकर भेजा था। और अगर उसको वापस ही लाना था तो फिर सामान क्यों भेजा? आपने गांव में वो सामान क्यों भेजा? और फिर जो घर पे आपने कौसर को कॉल करके, उसके भाई को कॉल करके ये कहा था कि आप लोग उस घर में जाकर अपनी सेटिंग कर लीजिए, उस जगह में रहिए, वो आई नहीं, उसने वहां पर भी इनकार किया और अपनी ईगो दिखाई और बदतमीजी करी। ठीक है, वो वहां पर भी नहीं आई। लेकिन मेरा अब भी यही सवाल है कि अगर आपको कौसर को वहां रखना ही नहीं था, फिर सामान क्यों गया इस्लामाबाद से? ये स्नो का भी नीचे कमेंट आया था कि फिर आपने फिर उसको सारा सामान क्यों भेजा? आधा सामान वहीं पर ही है, इस्लामाबाद में ही पड़ा हुआ है, लेकिन आधे से ज़्यादा सामान जो है साजिद साहब ने वो गांव की तरफ रवाना कर दिया था। फिर क्यों भेजा? ये इससे तो फिर यही साबित हो रहा है ना साजिद साहब के आपकी जो व्यूवर्स है, जो कि आपकी भी व्यूवरशिप बन गई है, आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप उनको उल्लू बना रहे हैं, आप उनको झांसा दे रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई? यहाँ पर तो क्वेश्चन जो लगता है ना वो इन साहब पे लगता है, इस साजिद साहब पे लगता है कि आपने उसका सामान क्यों भेजा, क्योंकि लड़ाई आप लोगों की चल रही थी। वो आकर जो है वो साजिद साहब आपका जो साला है, जो बदतमीजी से आकर सोशल मीडिया पर बैठ के सितारा के खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रहा था और आपने सामने से आकर ऐसी शटअप कॉल नहीं दी। जब वो बदतमीजी हद से ज़्यादा करने लगा, जब वो अपने चादर से बाहर आ गया, तब आपने जाकर नीचे कमेंट किया कि ऐसा है और वैसा है। और फिर कुछ दिन बाद अचानक से एक वीडियो आ जाती है, नमूदार हो जाती है कि आई एम सॉरी, अगर मैंने कोई गलती करी। अगर का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं फिर बोलूँगी, अगर का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैं यही बोलूँगी कि आपने सितारा के साथ ज्यादती करी है।
وہ کچھ بولے یا نہ بولے، آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے دونوں کے بیچ میں جو بھی مذاکرات ہوئے ہوں گے، دونوں نے حامی بھری ہوگی، میں اس چیز پہ تو آ ہی نہیں رہی. یہ ایز اے ویور، ایز اے ریئیکشنسٹ میں اپنا یہ پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں. ستارہ کا تو میں اس میں ایڈ ہی نہیں کر رہی، اس کو تو اب سائڈ پہ رکھ دو. بات سیدھی سیدھی صاف آپ کی طرف جا رہی ہے کہ پھر آپ نے سامان کیوں بھیجا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کس کی وجہ سے بھیجا یا میں نے ستارہ کو خوش کرنے کے لیے بھیجا. یہ ساری چیزیں آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کر تو رہے ہو، لیکن یہاں پر بیٹھ کے آپ ہمیں تو الو نہیں بنا سکتے نا. کیوں بھیجا پھر آپ نے؟ آپ کو پھر سامان بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور جب آپ اس کو گھر ڈھونڈ کے دے ہی رہے، مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں، مجھے پتا تھا وہ واپس آئے گی، میں جانتی تھی. لیکن کیا اس نے ستارہ سے معافی مانگی؟ اس کے بھائی نے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اس ستارہ کو اتنا گندا کیا. کیا ستارہ نے بیٹھ کے کسی کو بھی بٹھا کے یا آپ کے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کو بٹھا کے اس کے بھائی کو گندا کروایا؟ یا یہاں پر کسی اور کو، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بٹھا کر اس نے آپ کی بیوی کو گندا کروایا؟ کسی نے بھی کوثر کے لیے ایک ورڈ بھی غلط نہیں بولا جو آپ کے سالے صاحب نے آ کے ستارہ کے لیے بولا. لیکن نہیں، یہاں پہ ستارہ کویسچن کرے نہ کرے، لیکن ہمارا کویسچن تو بنتا ہے نا. جو چیزیں ہم ویڈیوز میں آ کر دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر تو آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے نا. تو ساجد صاحب، آپ جو دماغ کی گیم کھیل رہے ہیں نہ ہی کھیلیں تو بہتر ہوگا. اتنے زیادہ ہیپی نظر آ رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 1 روم اپارٹمنٹ چاہیے اور سستا چاہیے. جب ستارہ نے وہ دوسرا گھر لے کر دیا تھا کوثر کو، تب آپ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں بولا ستارہ کو کہ ستارہ یہ 2 روم اپارٹمنٹ کوثر پہ بہت بڑا ہے، اس کا رینٹ بھی زیادہ ہے، یہ گھر میں نہیں لیتا. آپ کے اور ستارہ کے پیسوں میں فرق ہی کیا تھا؟ لیکن جب ستارہ نے رینٹ دینے سے منع کر دیا تو آپ نے اس کا سامان اٹھایا، بوریا بستر باندھ کے اس کو گاؤں میں جا کر پٹک دیا کہ بھائی تم یہی رہو، تم اب واپس نہیں آؤ گی. اور اب آپ کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے آپ کے سسر نے، آپ کی سو کالڈ سیکنڈ وائف نے، کہ اب آپ جو ہیں وہ اسلام آباد جیسے شہر میں 1 روم اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہے، سستا مل جائے. 22,000 کا تو وہ تھا، آپ کتنے ہزار کا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یعنی 15,000 کا آپ کو کوئی گھر مل جائے. یہ آپ کی سوچ ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں 15,000 16,000 رینٹڈ گھر لینا بہت مشکل ہے. 1-2 ہزار کا فرق آ سکتا ہے. اگر 22,000 سے 20,000 پر آ گیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی گھر اتنا سستا اب نہیں ہے، چاہے گیس کا پرابلم سالو ہو یا نہ ہو. گھر آج کل رینٹڈ بھی بہت زیادہ مہنگے ہو گئے. 20,000 یا 16,000 ہے ہی کیا. جب ستارہ کے وہاں پر 22,000 جا رہے تھے، تب آپ نے ایک دفعہ بھی ستارہ کو یہ نہیں کہا کہ ستارہ یہ گھر بڑا ہے ہم پہ، یہ گھر جو 22,000 آپ رینٹ دے رہے ہو یہ نہ دو، میں کوشش کر لیتا ہوں، کوئی چھوٹا اپارٹمنٹ ڈھونڈ لیتا ہوں، 1 روم اپارٹمنٹ ڈھونڈ لیتا ہوں. آپ کے اور ستارہ کے پیسوں میں تو فرق نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن یہی دیکھ لیں، یہیں پر ہے نا فرق سفید ہے یا کالا ہے آپ لوگوں کے سامنے. اپنے لیے جب ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ میں نے گھر لینا ہے، میں تو کہتی ہوں آپ کے اوپر ذمہ داری دونوں گھروں کی ہونی چاہیے. میں تو اس بات سے بھی نیگلیکٹ نہیں کری کہ وہ کوثر آپ کی وائف ہے، آپ نے شادی کری ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اب تک ستارہ کیوں سنبھال رہی تھی؟ وائے؟ اب تک ستارہ کیوں بے وقوف بنی ہوئی تھی؟ ستارہ اب کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے 2 سال تک اس کے گھر کا رینٹ دیا، لاکھوں روپیہ گیا ہے آپ کا. اس کے 2 سال کا رینٹ آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیجئے کہ کتنے لاکھ روپے آپ نے بھر دیے اس گھر کے رینٹ کے. باقی اخراجات چھوڑیں، اور اب پھر وہ اس کو لے کر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اب وہ 15-16 ہزار کا رینٹڈ گھر ڈھونڈ کے اس کو وہاں رکھے گا، لیکن جتنا بھی راشن پانی ہوگا وہ ستارہ کے گھر سے ہی جائے گا. لیکن اب ویڈیوز میں دکھایا نہیں جائے گا جیسے پہلے دکھایا جاتا تھا نا، اب نہیں دکھایا جائے گا. ستارہ سو رہی ہوگی اور صبح سامان لے جایا جا رہا ہوگا. آٹا، چینی، چاول، گھی، تیل، ایون سرسوں کا تیل بھی آدھا آدھا ہوتا ہے، اور باقی چیزیں تو چھوڑو جو بالوں پہ لگتا ہے وہ بھی آدھا آدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پیسے آپ سیو کر رہے ہو کہ بھئی سستا گھر مل جائے، سستا گھر مل جائے. وہاں ستارہ کے 22,000 ایوری منتھ وہ دیتی، تب آپ کا یہ دھیان نہیں تھا، کیونکہ وہ ستارہ کے پیسے تھے، ستارہ کی محنت تھی، حرام کی کمائی تو نہیں تھی نا. وہ بھی تو محنت کر رہی ہے نا، گالیاں کھاتی ہے، کنٹینٹ بناتی ہے، ویڈیو بناتی ہے، بیمار ہوتی ہے، مائیگرین کا پین ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ٹرولنگ برداشت کرتی ہے. ویورز بھی اس کے اپنے کبھی کبھار اس کو ٹرول کر دیتے ہیں، ہم بھی آ کے ریئیکشن دے دیتے ہیں. ایک ایک چیز وہ اپنے اوپر لے رہی ہے، ہیٹروں کی گالیاں کھاتی ہے، بچے دن رات اس کے ذلیل ہو رہے. اس کے پیسے نہیں تھے. بڑا دکھ ہوتا ہے یار جب اس طرح کی چیزیں میں دیکھتی ہوں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اور جو میرے دل میں بات ہوگی نا میں ضرور رکھوں گی، چاہے وہ ساجد صاحب کے اگینسٹ ہو چاہے اس کے سپورٹ میں ہو، میں رکھوں گی. یہاں پر انہیں یہ زیادتی کرتے ہیں اور یہ زیادتی ہی ہے. 2 سال تک وہ بندی 22 ہزار رینٹ بھری تھی، جب اس نے دینے سے انکار کر دیا تو اب ان کو سستا گھر چاہیے. تو پھر لے کر ہی کیوں گئے تھے؟ گاؤں میں کیوں پٹک دیا تھا؟ پھر کیوں لے کر گئے تھے؟
کیوں اس کا سامان آپ نے بھجوایا؟ نہیں بھجوانا چاہیے تھا نا. ویورز کے جذباتوں کے ساتھ مت کھیلیں ساجد صاحب، ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے. آپ ستارہ کے وفادار ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم بھی یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی 5 سال تک اس کو ویو دیا ہے. میں تو ایز اے ویور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں نا. ریئیکشن چینل تو ابھی 2 سال ہوئے میں نے بنایا ہے. اس سے پہلے تو میں ایز اے ویور ہی اس کے ساتھ جو تھی میں اس کو واچ کرتی تھی، اس کے کمنٹس میں جا جا کے لوگوں سے لڑائیاں کرتی تھی. تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ میں ضرور رکھوں گی. بہت سارے نیچے ایسے کمنٹ گئے ساجد صاحب کے لیے، اور ان کو نیچے بس یہی لکھا جا رہا ہے کہ انسبسکرائب کرو ساجد صاحب کو، انسبسکرائب کرو. خیر انسبسکرائب تو نہ کریں، چھوڑ دیں، ان کی بھی رزق روزی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں کر رہے. وہاں پر ایک کیا نام ہے نگت ششین کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے کمنٹ کیا کہ اللہ کرے گھر نہ ملے. گھر مل گیا ہے سسٹر، تبھی تو بتا رہے ہیں یہ لوگ ویڈیوز میں آ کے کہ گھر مل گیا یا نہیں ملا، ورنہ ایسے بلا وجہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک انزین انز زنین کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے نیچے کمنٹ کیا ہائے اللہ اب کوثر کا منہ دیکھنا پڑے گا. میں تو نہ دیکھوں، مجھے ابھی جو فیملی کا پیار دکھ رہا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے، دل کو خوشی ملتی ہے. بٹ وہ کوثریہ جب رہتی ہے تو ساجد کا فرسٹ فیملی کی طرف سے سوتیلا پن دکھتا ہے. پیچھے پتہ نہیں کیا کیسا ریلیشن ہے، بٹ کیمرے میں دیکھنے کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. سو آئی تھنک کوثریہ آنے کے بعد ہم انسبسکرائب کریں گے. اللہ کرے وہ گاؤں میں ہی رہے. سسٹر وہ آئے گی کیونکہ گھر مل گیا ہے ان کو، یہ بلا وجہ ویڈیوز میں آ کے نہیں بول رہے. دیکھیں آپ لوگوں کا یہاں پر، آپ لوگوں کے کمنٹس چیک کریں، لوگوں کا غصہ دیکھیں. ایک اور آئی ڈی ہے کوہ نور کے نام سے کہ کوثر کو پھر سے لانے کے لیے ہی ستارہ کا ساتھ اچھے سے بیہیو کیا ساجد بہت چلاک ہے، اور نیچے اس کو 38 لائکس ملے. میمن پری کا کمنٹ ہے کب تک ستارہ کو استعمال کرو گے سجو صاحب، کبھی کوثر کو بھی کہیں کہ ستارہ پر خرچ کیا کریں یا آپ خرچ کریں نہ ستارہ پر. دیکھتے ہیں کہ کیا ستارہ جتنا بڑا دل کوئی لے کر آیا ہے یا یہاں یا نہیں. کوئی نہیں لے کر آئے گا بہن میمن پری، کوئی نہیں لے کر آئے گا. اسی طرح ہم یہاں پہ چلاتے چلاتے رہ جائیں گے اور یہ کوثر کو سر پہ بٹھاتے بٹھاتے تھکتے نہیں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو میری فیلنگز ہے نا ایز اے ویور، دیکھیں نیچے بالکل نیچے کافی سارے ایسے کمنٹس گئے. ایک اور کمنٹ آئے جسمین کا کہ اسٹاپ یوزنگ ستارہ، خدا کا خوف کریں، ہاؤ کین یو بی اے شیملیس لائک دیٹ. یہ نیچے ایک جیسمین جرنی کا ایک کمنٹ ہے، اور اس طرح سے ڈھیر نیچے سارے کمنٹ گئے. اور ویورز جو ہیں وہ ستارہ کو لے کر جو ہے وہ ساجد پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن یہاں کوئی نہیں سمجھے گا کیونکہ ساجد صاحب نے بھی ویورز کی فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کو بے وقوف بنایا ہے، وقتی ان کو خوش کیا ہے، اور سامان جو شفٹ کروایا ہے وہ صرف اور صرف ویورز کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو سامان انہوں نے گاؤں بھیجا ہے اس میں سے آدھے سامان انہوں نے ہٹا دیا تھا اور آدھا انہوں نے خالی دکھانے کے لیے کہ میں نے بھیج دیا ہے. کیونکہ آدھے سے زیادہ سامان میں نے عثمان کی ویڈیو میں دیکھا تھا. عثمان ابھی نہیں تقریباً 2 ہفتے پہلے جب یہ لوگ گاؤں میں تھے نا، ستارہ گاؤں میں ہی تھی، میرے پاس لنک آیا تھا اور عثمان ان کے گھر کا پورا سامان دکھا رہا تھا. کوثر کے گھر کا آدھا سامان جو تھا وہ اسلام آباد کے جو ان کا گھر ہے نا وہاں پر پڑا ہوا ہے کہیں پہ، پتہ نہیں کون سا گھر تھا، وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اسٹور روم میں سارا سامان پڑا ہوا تھا اور عثمان کہہ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لنڈا بجا رہا ہے. اس طرح سے کر کے انہوں نے وہاں پر بات کری تھی. تو انہوں نے وہی سامان بھیجا ہے جو انہوں نے ویورز کی آنکھوں میں دھول جھونکا، اور جو گھر کا فالتو سامان تھا وہی بھیجا. اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہ سارا سامان وہاں پہ شفٹ کر دیا، جبکہ شفٹ نہیں کیا تھا. آدھے سے زیادہ یعنی 80% سامان جو تھا وہ اسلام آباد کے جو انہوں نے گھر لیا ہے نا، میرے خیال میں وہ جو بابر نے شاورمے کے لیے جو گھر لیا ہے وہاں پر بھی شفٹ کیا ہوا ہے. آدھا سامان وہاں پہ شاید رکھا ہوا ہے، ہاں وہیں پر ہی رکھا ہوا ہے. عثمان نے وہاں پر ویڈیو بنائی تھی، رمضان کا جو بھائی ہے نا عثمان، اس نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو آپ نے اچھا گیم کھیلا ہے اور بہت اچھا کھلواڑ کیا ہے، آپ نے عوام کی مطلب فیلنگ سے بے وقوف بنایا اپنے ستارہ کی پبلک کو کہ میں نے دیکھا وہ ستارہ کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا کہ کوثر کو گاؤں بھیجا جبکہ وہ چھٹیاں منانے گئی تھی. لیکن آپ نے کہا میں نے وہاں اس کو پٹک دیا ہے کہ اب میں اس کو یہاں پر لے کر نہیں آؤں گا. تو یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی اور کوثر کی یہ ملی بھگت ہے.
کوثر کو ٹرولنگ سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو ولاگس میں بھی لینے سے منع کر دیا کہ میں نہیں لوں گا. پھر عاصم کی ویڈیو آئی, نہ کوثر کی معافی آئی نہ عاصم کی کوئی ایسی صحیح معافی آئی. اگر میں ساری بات ختم کر دی, اور اب آپ خوشی یہاں پہ ہیپی فیملی 2 وائفس کو لے کے چل رہے ہیں کہ وی آر ویری ہیپی. میں ستارہ کے ساتھ بہت خوش ہوں, ستارہ میرے ساتھ بہت خوش ہے, دکھ رہا ہے کہ کون کتنا خوش ہے, اور اب میں جو ہوں کوثریہ کو لے کر آ رہا ہوں. دیکھتے ہیں پھر آپ کی کیسی ٹرولنگ ہوتی ہے, کیونکہ کمنٹس میں کوئی بھی آپ کے اس ایکٹ سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. آپ اپنے کمنٹس بھی ریڈ کر لیجئے گا. ساجد صاحب صحیح گھمایا ہے آپ نے, کیا ہی بول سکتے ہیں, اب آپ کے سامنے ہی ہیں یہ ساری چیزیں, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. میں نے میرے دل میں جو کل بات تھی میں نے وہی ساری بات آ کے رکھی, اور یہ دیکھ لو کتنا بڑا ڈرامہ کیا ہے ساجد نے کوثر کے ساتھ مل کے. ہمیشہ ہی لوگ ستارہ کو بیوقوف بناتے, اور میں تو ستارہ پہ حیران ہوں کہ اس آدمی کی باتوں میں آتی کیوں. ٹھیک ہے شوہر ہے, پر بیوقوف تو نہ بنے یار, مطلب حد ہوتی ہے بیوقوفی پنتی کی. یہاں پر جو ہے سمیرہ نامی ایک بندی میرے کمنٹس میں آئی تھی کل, انہوں نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ ساجد سٹار سے ہی ڈبل گیم کھیل رہا ہے, ستارہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ نہیں لے گی, آپ ٹینشن نہ لیں, انہوں نے گھر بھی ڈھونڈ لیا ہے میری جان. ایک اور کمنٹ آیا تھا, میں وہ کمنٹ ڈھونڈ رہی ہوں. ایک تو یہاں میں ریشمہ مرچان کا کمنٹ ریڈ کروں گی. وردہ سے کوثر اور اس کے بھائی کی خاموشی دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا تھا کہ ساجد ڈیل کر کے آیا ہے, کوثر کو واپس لے کر آئے گا. ستارہ کیوں پھنستی ہے, بار بار اسے مصیبت کو بلانا ہے, ستارہ کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہیے. اب ساجد بہت سمارٹلی چل گیا ہے. بالکل ان کے یہاں پہ 68 سے 69 لائکس آئے ہوئے ہیں ریشمہ مرچان کے. میں تو سمجھتی ہوں یہ ساری چیزیں ریشمہ سسٹر, اسی لیے میرے پوائنٹ آف ویو باقی ریئیکشن سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میری جو دل میں ہوتا ہے نا میں وہی لا کر رکھتی ہوں, چاہے میں اس پہ ٹرول ہی کیوں نہ ہو جاتی ہوں. میں ہو جاتی ہوں ٹرول بہت ساری جگہوں پہ اسی چکر میں کہ میرے جو دل میں ہوتا ہے نا وہ میں بول دیتی ہوں. تو یہی سارے پوائنٹس میرے بھی تھے ویڈیو کے اندر, آپ نے سن ہی لیا ہوگا, اور اب آپ نے بھی کمنٹ کر ہی دیا ہے میری جان. ایک اور کمنٹ آیا تھا, بہت لمبا کمنٹ تھا, پتہ نہیں وہ بھی مجھے مل نہیں رہا. اور نیچے ایک اور کمنٹ بھی آیا کہ وردہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ ساجد ایٹ آل. آواز کے نام سے ایک کمنٹ آیا تھا, میں ایک کمنٹ ڈھونڈ رہی ہوں, میں ذرا ڈھونڈ کے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. بہت لمبا کمنٹ تھا. یہاں پہ ہماری ایک بہت ہی پیاری سسٹر جن کا کمنٹ میں ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے مل نہیں رہا, کل میں نے دیکھا تھا اور پڑھا بھی تھا. اچھا رشمی کا میں کمنٹ پڑھوں گی کہ وردہ جب سجو بھائی نے ٹائٹل لگایا تھا کوثر ملنے آئی ہے, اور کاشف نے بھی, تب مجھے لگ رہا تھا کہ سچ میں کوثر آئی تھی, سیکنڈ وائف اس کو دکھایا نہیں تھا. آئی تھنک صلح تبھی کرائی ہے سجو بھائی نے, کیونکہ ساجد بھائی نے پہلے بھی بولا تھا کوثر آ جاتی مل لیتی ستارہ صلح ہو جاتی. ہاں کوثر کا جو ٹائٹل تھا وہ ساجد نے بھی لگایا تھا اور کاشف نے بھی لگایا تھا, لیکن دونوں نے ہی وہ دوسری والی کوثر کو دکھایا تھا. اور میں تب بھی حیران ہوئی تھی کہ یار انہوں نے یہ مطلب جھوٹا ٹائٹل کیوں لگایا, اور جھوٹا ٹائٹل لگانا ویسے چاہیے نہیں تھا, لیکن ساجد صاحب نے پہلی مرتبہ جھوٹا ٹائٹل لگایا تھا. تو میرے خیال سے رشمی آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کوثر وہیں پر سچ میں ملنے آئی ہوگی اور یہ لے کر آیا ہوگا اور صلح سپاٹا کروا لیا ہوگا, لیکن انہوں نے دکھایا نہیں. لیکن یہ تو زیادتی ہے نا, پھر ان کو دکھانا چاہیے تھا, کیوں نہیں دکھایا؟ یہ تو ساجد صاحب کو دکھانا چاہیے تھا کہ نہیں یار ٹرول ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, گالیاں کھائے گی, پھر پبلک یہ کرے گی. اتنا بھی شاطر پن کیا بھائی ساجد صاحب, آپ کو دکھانا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے یار, بہت ہی زیادہ نا غصہ آ رہا ہے مجھے. اچھا یہاں پہ ریوا سسٹر کا بھی کمنٹ ہے, ارے وردہ کیا بولوں میں, اف ابھی بہت گولڈن اپورچونٹی تھی ستارہ کے لیے کہ کوثر کو اپنے سے دور رکھے, اس کے نخرے جھیرے گی, ہم فدو ہیں, ایسے کر کے وہ غصے میں ہے. بھائی صاحب میرے کمنٹ کے نیچے بھی بڑا ہی بھڑمار مچا ہوا ہے ساجد کو لے کے. کیا ہی کرے یار, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی. میرے تو جو مجھے ان کی ویڈیوز میں سمجھ آتا ہے میں بس اسی پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہوں. باکس اور فن کہہ رہی ہیں کہ پھر باتیں باہر نکلیں گی, یہی ساجد ہی کرتا ہے ستارہ اور گھر کی باتیں جا کر کوثر کے ساتھ, پھر کوثر کا بھائی بتاتا ہے. بالکل ولاگس فار فن, بالکل یہی ساری بات ہے. اور ابھی دیکھ لیں جو بھی سارا یہ لوگ کہاں گئے, کیا کیا, کیوں گئے, کوئی بھی خبر ان کی باہر نہیں آئی اور کوئی بھی کلپ باہر نہیں آئی, کچھ بھی ایسی چیز باہر نہیں ہے جس کی وجہ سے ستارہ کی یا اس کا کانٹینٹ خراب ہو یا اس کی کوئی ٹرولنگ ہو. ساری چیزیں جو ہے جو ان کا سورس آف جو بھی تھا, ابھی تو ہیٹر بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلو جو ہمارا کانٹینٹ تھا, جو کوثر گھر کی جو بھی ساری باتیں بتا دیتی, وہ ساری باتیں اب ہمیں واپس سے جو ہے وہ سننے کو ملیں گی, کیونکہ ایک ایک بات جو ہے وہ کوثر جا کے جو ہے وہ اپنے بھائی کو بتا دیتی اور اس کا بھائی جا کے ہیٹروں میں ساری باتیں بانٹتا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ساجد گھر کی کون سی باتیں جا کر اس کو بتائے گا اور باہر آئیں گے. اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہے, جو بھی بات گھر کی باہر آئی نا, سیدھا ہے نا کوثر کو جا کے نا ساجد کے کمنٹ میں جا کے نا اچھے سے نا سرف ایکسل سے نا دھو کر آنا ہے تم لوگوں نے. یہ میں بتا دوں, میں خود بھی نہیں چھوڑوں گی
کروں گی वीडियो के अंदर, साजिद को भी बोलूँगी कि तुम उसको लेकर आए हो। देखे ना, सारी चीज़ें कर कर आके घर भी ढूंढ लिया है, तभी तो टाइटल लगा है, घर ढूंढ लिया है, गांव में सारी सुलह सपाटे कर लिए हैं। तो बताओ ना व्यूवर्स को आके कि भाई सुलह कर लिया है, क्यों छुपा के रखा है? साजिद साहब, आप ही ने भेजा था ना, क्यों भेजा था? आपने कहा था मैं इसको लेकर नहीं आऊँगा। इधर मैं सितारा से सवाल नहीं करी, मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपने स्टैंड लिया था अपनी बीवी सितारा का। आपका स्टैंड किधर गया? या फिर से सितारा के ऊपर मक्खन पॉलिश लगा के बेवकूफ़ बना दिया? वो बेवकूफ़ बन जाती है, हम नहीं बनते, हम तो बिल्कुल भी नहीं बनते। अब आप इस बात का आकर जवाब तो दो कि आपने उससे माफ़ी मंगवाई। अजीब किस्म के लोग हैं यार, फजूल में इतना गुस्सा आ रहा है ना जिसकी हद नहीं है। खैर, जो कमेंट मुझे रीड करना था वो मुझे मिला नहीं, और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा ये कमेंट रीड कर ले। सिस्टर, आपका कमेंट मुझे मिल नहीं रहा, इतने कोई 8-9 पॉइंट्स थे, इतने लंबे लंबे, वो मैं ढूंढ के ज़रूर रीड करूँगी बाद में। यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव एनर्जी का कमेंट है, ज़रा वो पढ़ूंगी, और एक और कमेंट है वो भी ज़रा सुन के जाइएगा। इनके पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आप नीचे कमेंट डालिएगा, मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वर्दा सिस्टर साजिद भाई सितारा से डील करे ना करे, बट अब कौसर साजिद भाई की लाइफ टाइम तक के लिए गले में हड्डी बन चुकी है। अब साजिद भाई चाहें तो भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा। कौसर की आदत हो गई है अय्यासी ज़िंदगी बिताने की। कौसर के नखरे साजिद भाई के अलावा दूसरा आदमी नहीं झेलेगा। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन ये बात उस बदजात को समझनी चाहिए थी ना, जब अपना घर ख़राब करके वो यहाँ से जा रही थी और उसके भाई को बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी और सारी बातें ला ला के लोगों को बता रही थी, तब साजिद भाई ने इसको डंडे ना दिए। साजिद साहब, पता नहीं कौन सी गेम आपने चलाई हुई है, मुझे तो आपकी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक एन इंडियन नाम की एक आईडी है। वर्दा सिस, आपको नहीं लगता कि सितारा को साजिद को आज़ाद कर देना चाहिए? कार ड्राइव वो खुद करती है। मुस्तफ़ा बड़ा ही हो चुका है। साजिद उस बुढ़िया के लिए पागल है, वो उसी के साथ रहेगी और फिर सितारा फ्री हो जाएगी। अरे मेरी जान, ऐसा तो कभी भी सितारा को अगर करना होता ना, तो वो जब उसकी बहन और उसकी माँ ने बोला था, जब ये सेकंड मैरिज का सारा मामला उठा था, उसी टाइम पे ही बोला गया था कि आप छोड़ दो। सितारा ने उस टाइम पे वो फ़ैसला नहीं लिया, तो अब क्या फ़ैसला लेगी? तो मुझे नहीं लगता। मैंने आपका कमेंट इस वजह से हाईलाइट किया क्योंकि ना अच्छा है सितारा भी सुने कि लोग आपके बारे में, क्योंकि सितारा जवान है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगी। ये इन सिस्टर का कमेंट था जो कि मैंने पढ़ा और मैंने उसको हाईलाइट किया ताकि सितारा तक, सारे जो उनके व्यूवर्स हैं उन तक ये कमेंट्स हैं। तो मैं खाली आपको यही बोलूँगी कि इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब उस टाइम पे अलहदगी नहीं ली सितारा ने, तो अब क्या लेगी? तो खैर साजिद साहब, आपने सही आवाम को उल्लू बनाया, चे बनाया। सितारा को भी अच्छे से उल्लू बना लेते हैं कि भाई शौहर के अलावा तो कोई भी किसी का सगा नहीं होता। हाँ, ऐसा शौहर जो धोखा दे के और उसके ऊपर दूसरी औरत लाकर मुसल्लत करता है। बड़ी बातें नहीं करूँगी मैं बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप यकीन करें। तो बस अस्तगफिरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए इंसान को, ये बड़ी बात है। खैर, ये सितारा है जो बर्दाश्त कर रही है आपको ये सितारा है जो बर्दाश्त कर रही है आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बड़ी बात हो जाएगी। फिर वो जब बड़ी चीज़ बड़ी बातों में आ जाती है ना, तो फिर अल्लाह ताला वो बात को नापसंद करता है। तो मैं डरती हूँ इन बातों से। अल्लाह ताला सारी बहनों को अपने घरों में शादाबाद रखे, खुश रखे। जो मेरी बहनें मेरी बातों का मतलब समझ गई होंगी। मैं फिर कह रही हूँ साजिद साहब, वो सितारा है जो आपको बर्दाश्त कर रही है, ठीक है ना? बस थोड़े में समझ जाइए। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।